اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی طرف ملان کرنے سے منع فرمایا، اس کے اوپر زجر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر اگر آپ کو میں ثابت قدم نہ رکھتا تو آپ کا بھی کچھ نہ کچھ ملان ان کی طرف ہو جاتا. اگر بالفرض والمحال آپ کا ملان ان کی طرف ہو جاتا تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں دوہرا عذاب دیتے، پھر آپ ہمارے اوپر کوئی اپنے لیے مددگار نہ پاتے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ کہ یہ مکے کے مشرک آپ کو پریشان کریں گے تاکہ آپ کو یہ مکہ کی سرزمین سے نکالیں. اگر آپ کو انہوں نے نکال بھی دیا تو اس کے بعد یہ بھی چین اور سکون سے نہیں رہ سکیں گے. اب اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، یہاں سے اللہ تعالیٰ امر مصلح کا بیان فرمائیں گے. امر مصلح اللہ تعالیٰ اس کو اس وجہ سے بیان فرمائیں گے کہ مشرکین جو تھے یہ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچاتے، ظلم ستم کی انتہا کر دیتے. تو نماز جو ہے یہ ایسے مصیبتوں کے اندر، مشقتوں کے اندر، یہ صبر کرنے کے اندر یہ معاون ہوتی ہے. یہ انسان جو نماز پڑھتا ہے صبر و استقامت اس کے اندر یہ نماز اور بڑھاتی ہے اس کے اندر. تو اس وجہ سے مکی زندگی کے اندر چونکہ جہاد جو تھا وہ فرض نہیں تھا، جہاد کا حکم ہی نہیں تھا، تلوار اٹھانے کا حکم ہی نہیں تھا، جوابی کارروائی کا حکم ہی نہیں تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نماز کی طرف راغب فرما رہے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، قائم کر تو نماز کو، قائم کر تو نماز کو، لدلوک الشمس وقت ڈھلنے سورج کے، وقت ڈھلنے سورج کے، الی غسق اللیل اندھیرے رات تک، وقت سورج ڈھلنے کے اندھیرے رات تک، وقرآن الفجر اور قرآن فجر کا. ٹھیک ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک پڑھنا فجر کا، مشہودا کان مشہودا ہے حاضر کیا ہوا. بے شک پڑھنا فجر کا یعنی فجر کے وقت نماز میں قرآن پڑھنا وہ کیا ہے؟ کان مشہودا ہے، وہ حاضر کیا ہوا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہے وہ حاضر کیا ہوا. آگے بھی دیکھ لیں ترجمہ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور کچھ رات سے، اور کچھ
رات سے، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور کچھ رات سے، فَتَہَجَّدْ بِهِ، پس جاگا کر تو، بِهِ، ساتھ اس قرآن کے، اور کچھ ترجمہ غور سے دیکھنا ہے، اور کچھ رات سے، فَتَہَجَّدْ، پس جاگا کر تو، بِهِ، کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ، یعنی قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ نافلۃ اللہ کا، یہ زائد ہے نماز تیرے لیے، صرف یہ زائد ہے نافلۃ اللہ، نافلہ یہ زائد ہے نماز لکا، تیرے لیے، سمجھ آئیے، تیرے لیے زائد ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں گزشتہ آیات کے اندر کفار کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالنے کا ذکر تھا کہ میرے پیغمبر یہ آپ کو کیا کریں گے؟ مکہ سے نکالیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان دشمنوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کریں، آپ ان کی طرف کوئی التفات نہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول رہیں، ٹھیک ہے، آپ اللہ کی عبادت کے اندر کیا رہیں؟ مشغول رہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک، اے نبی نماز قائم کرو، کس وقت کی؟ زوال آفتاب کے بعد سے لے کر رات کی تاریکی چھا جانے تک، زوال لدلوک الشمس، زوال آفتاب کے بعد سے لے کر رات کی تاریکی چھا جانے تک آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے۔ اچھا جی، اس کے اندر 4 نمازوں کا ذکر ہے، کتنی نمازوں کا؟ 4، لدلوق الشمس الی غسق اللیل، اس کے اندر کتنی نمازوں کا ذکر ہے جی؟ 4 نمازوں کا۔ لدلوق الشمس کے اندر 2 نمازیں ہیں، سورج ڈھلنے کے وقت، یعنی سورج ڈھلنے کے بعد کتنی نمازیں ہیں جی؟ 2 نمازیں ہیں، کون کون سی؟ سورج ڈھلتا ہے نا، ایک غروب ہونا ہے، ایک ڈھلتا ہے، جب زوال آفتاب کے بعد سر پہ آ جاتا ہے نا، اس کے بعد سورج ڈھلتا ہے، یہ ہے ظہر اور عصر ہے، ٹھیک ہے۔ الی غسق اللیل، اب چونکہ سورج ہو گیا غروب، اب رات شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، رات کی تاریکی چھا جانے تک، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کتنی نمازیں آ گئی؟ 2 نمازیں، مغرب اور عشاء، 2 نمازیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا 2 نمازیں، اللہ اکثر صحابہ اور تابعین کے نزدیک لدلوق الشمس یعنی اس سے زوال آفتاب مراد ہے۔ لدلوق الشمس سے کیا مراد ہے؟ زوال آفتاب کے بعد کی نمازیں مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رات کا کچھ حصہ گزر جانے تک کیا ہے؟ الی غسق اللیل، یہ مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، کیسی جامع معنی کتاب ہے فصیح و بلیغ کلام کے 2 لفظوں کے اندر اللہ نے کیا اشارہ دیا ہے اور کتنے مضمون کو اللہ نے بند کر دیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر قرآن سے بڑی فصیح و بلیغ جامع معنی کتاب نہیں ہے کوئی۔ حالانکہ عربی دانوں نے، خود عرب کے لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، ادب، عربی ادب کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، لیکن قرآن جتنا فصاحت و بلاغت کو یہ موتی بکھیرتا ہے، ایسے موتی کسی مصنف نے اپنی کتاب کے اندر نہیں بکھیرے۔ دیکھو نا، لدلوق الشمس 2 نمازیں، سر الی غسق اللیل اس کے اندر کیا ہے؟ 2 نمازیں اور آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اچھا آگے، وقرآن الفجر، اور لازم کر تو قرآن کا پڑھنا کب؟ فجر کے وقت۔ اب اس کے اندر 5ویں نماز کا بھی ذکر آ گیا، ٹھیک ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ میرے پیغمبر فجر کے وقت قرآن کو زیادہ پڑھ۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے اشارہ کیا کیا، اس کو الگ ذکر کیا اللہ نے، فجر کو اشارہ اس طرف اللہ تعالیٰ نے کیا کہ قرآن کو فجر کے وقت کیا پڑھ؟ زیادہ پڑھ، اور بنسبت اور نمازوں کے فجر کے وقت زیادہ پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس وقت کان مشہودہ، وہ وقت ہے حاضر کیا ہوا۔ کون حاضر ہوتے ہیں اس وقت؟ فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، حاضر بھی نہیں، اجتماع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دو وقت کے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے 2 وقت، ٹھیک ہے۔ پہلی ڈیوٹی عصر تک ہوتی ہے، پھر عصر کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹی کب تک؟ فجر تک ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب عصر کے وقت فرشتے آتے ہیں، فجر والے چلے جاتے ہیں، عصر کے وقت آتے ہیں فرشتے، تو بندہ نماز پڑھتا ہے، وہ بندے کو کس حالت میں دیکھتے ہیں؟ نماز پڑھنے کی حالت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب یہی فرشتے فجر کے وقت چلے جاتے ہیں، یہ نماز کے بعد
یہ ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. فجر کے بعد یہ چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ہاں تم نے میرے بندے کو کس حالت میں پایا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جب گئے تھے اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جب واپس آئے ہیں اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں جاؤ میرے بندے کا صبح سے لے کر شام تک پوری رات اس کی نماز کے اندر لکھ دو. پوری رات اس کی، پورا دن اس کا کس کے اندر لکھ دو؟ نماز کے اندر. اور حدیث شریف کے اندر انہی دو نمازوں کی بڑی تاکید کی گئی ہے، فجر کی اور عصر کی. حتیٰ کہ عصر کی نماز کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس نے اپنا مال، اپنی اولاد سب کچھ تباہ و برباد کر لیا عصر کی نماز کے متعلق. اور فجر کی نماز کے متعلق بھی جتنی فضیلتیں ہیں اور اتنی ہی فجر کی نماز کے متعلق چھوڑنے کے متعلق کیا وعدے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی اللہ تعالیٰ اس کا مال، اس کی اولاد، اس کی جان، اس کی عزت آبرو سب اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اندر آ جاتا ہے. اور جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی اس کی جان، اس کی مال، اس کا اولاد، اس کا کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو جو کچھ ضائع ہوتا ہے ہو جائے، اس کو مرتا ہے کہیں مر جائے، اس کی اولاد ضائع ہوتی ہے ہو جائے، اس کی عزت تباہ ہوتی ہے ہو جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور جو آپ غور کرنا تجربہ کر لینا، جس کا فجر اور عصر کے وقت زیادہ تاکید کرتا ہے نا جو نماز کی، فجر اور عصر کے وقت، سمجھ لو وہ 5 وقت کا پکا نمازی ہے. جو ان نمازوں کے اندر کوتاہی کرتا ہے وہ سمجھ لو ساری نمازوں کے اندر ہی کوتاہی کرے گا. سمجھ آئیے؟ یہ دو نمازیں جو ہیں نا فجر اور عصر کی، احادیث شریف کے اندر سب سے زیادہ تاکید انہیں کی آئی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ایک تو شروع ہوتی ہے شروع فجر کے وقت، شروع دن میں، اور ایک آخر دن میں عصر کے وقت. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اس وجہ سے احادیث شریف کے اندر ان کی بہت تاکید ہے. ان کا زیادہ سے زیادہ انسان کو اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ نمازیں چھوٹنے نہ پائیں، فجر اور عصر. ٹھیک ہے؟ جب فجر اور عصر نہیں چھوٹے گی باقی نماز بھی نہیں چھوٹے گی. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں. وقرآن الفجر، اور کچھ اور کیا کر بے شک پڑھنا، اور قرآن فجر کا، وقرآن الفجر، اور قرآن فجر کا بے شک پڑھنا فجر کا، کانا مشہودہ ہے وہ حاضر کیا ہوا ہے، وہ حاضر کہ فجر کے وقت کون حاضر ہوتے ہیں؟ فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور کچھ رات سے پس جاگا کر تو ساتھ قرآن کے نافلۃ لک، یہ زائد ہے، نافلۃ یہ زائد ہے نماز تیرے لیے میرے پیغمبر. ٹھیک ہے؟ چونکہ نماز صبح کا جو وقت ہے وہ نیند سے بیدار ہونے کا وقت ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فجر کا اللہ تعالیٰ نے الگ حکم فرما کے آگے ساتھ ہی تہجد کو اللہ نے ذکر کر دیا، جو رات کے آخری پہر کے اندر پڑھی جاتی ہے یہ نماز. ٹھیک ہے؟ اور یہ شب کے اخیر میں پڑھی جاتی ہے. اس میں خصوصی خطاب جو ہے وہ کس کو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے یہ خطاب، مخصوص خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. یہ تہجد کا جو خطاب ہے، یہ تہجد کے بارے میں جو خطاب ہے خصوصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. مفسرین فرماتے ہیں ابتدائے اسلام میں یہ تہجد کی نماز جو تھی یہ امت کے اوپر بھی فرض تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرض تھی اور امت کے لیے بھی کیا تھی؟ فرض تھی. لیکن بعد میں امت کے لیے اس نماز کو نفل بنا دیا گیا، منسوخ کر دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس نماز کو فرضی قرار دیا گیا. کیونکہ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا نبی تو ہوتا ہے وہ اعمال کے اندر اعلیٰ صلاحیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے؟ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوری رات کھڑے ہو جاتے تھے، پاؤں مبارک کے اندر ورم آ جاتے تھے، سوج جایا کرتے تھے. لیکن ایک عام بندہ تو نہیں روزانہ یہ کام کر سکتا. اس کے لیے اگر فرض کر دی جاتی، یا تو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، یہاں تو فجر کی نماز نہیں پڑھتے، تہجد کس نے پڑھنی تھی آگے؟ ٹھیک ہے؟ اس لیے تہجد کی نماز کو نفل بنا دیا گیا. اور تہجد کی نماز کی بھی بڑی فضیلت ہے. سمجھ آئیے؟ بخاری شریف کی روایت ہے اللہ تعالیٰ روزانہ آسمان دنیا کے اوپر آ کے اللہ کی رحمت اعلان کرتی ہے کوئی تم میں سے حل میں مستغفرن، کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، حل میں مسترزقن، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں آج اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بڑی فضیلت ہے اس کی بھی. اللہ اکبر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ نے تہجد کا کیا کرنا ہے؟ اہتمام کرنا ہے. سبحان اللہ. آگے دیکھو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے، عسیٰ امید ہے، مطلب کیا ہے؟ وعدہ ہے تیرے رب کا، امید ہے
کہ این یبعثک، یہ کہ اٹھائے گا آپ کو، یہ کہ کھڑا کرے گا آپ کو، ربک، آپ کا رب، مقام محمودہ، ایسے مقام پر جو تعریف کیا ہوا ہے. سمجھ آئی ہے؟ مقام محمود پر آپ کو کیا کرے گا؟ فائز کرے گا، کھڑا کرے گا. سمجھے؟ تعریف کے مقام پر اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کرے گا؟ کھڑا کرے گا. میرے پیغمبر، آپ نے تہجد کا کیا کرنا ہے؟ اہتمام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلند مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو کیا عطا فرمائے؟ بلند مقام عطا فرمائے. لہٰذا آپ امید رکھیے کہ تیرا رب تجھے ایسے پسندیدہ مقام کے اوپر کھڑا کرے گا، یعنی مقام محمود، مقام عزت کے اوپر اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا آپ کو. اور یہ اشارہ ہے قیامت کی طرف. ٹھیک ہے، صحیح احادیث اور متواتر احادیث کے اندر آتا ہے کہ آیت کے اندر مقام محمود سے مراد ہے مقام شفاعت. مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ مقام شفاعت. اور اس کو مقام محمود اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دن قیامت کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب تعریف بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف بیان کریں گے جو قیامت تک کسی بشر کی زبان نے نہیں کی اللہ کی تعریف. اور حدیث کے اندر خود آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ میری زبان پر اپنی ایسی تعریف جاری کرے گا جو اب مجھے بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں معلوم. اور وہ اللہ اسی وقت میری زبان سے اپنی وہ تعریف کہلوائے گا کہ آج سے پہلے کسی نے وہ تعریف نہیں کی، نہ مجھے معلوم ہے. میری زبان پہ اللہ کی وہ تعریف صرف اسی وقت جاری ہوگی. ٹھیک ہے، کیا ہوگی؟ اسی وقت جاری. اور مقام شفاعت اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں، یہ ہے شفاعت کبریٰ کی طرف اشارہ ہے. ایک ہے شفاعت صغریٰ، یہ بھی یاد رکھنا. دو شفاعتیں ہیں، ایک شفاعت کبریٰ بڑی شفاعت، ایک شفاعت صغریٰ دو چھوٹی شفاعت. ٹھیک ہے، یہ دو شفاعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن فرمائیں گے. شفاعت کبریٰ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بزرگ نہیں کرے گا، اور شفاعت کبریٰ صرف کرے گا یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے گی. سمجھ آئی ہے؟ یہ وہی شفاعت ہے جس کے بارے میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ حساب کتاب اللہ شروع نہیں کرے گا. صحیح حدیث ہے، اور صحیح ستہ کی اکثر کتابوں کے اندر یہ حدیث آئی ہے کہ حساب کتاب شروع نہیں ہوگا. ساری مخلوق پریشان، ساری مخلوق کہے گی یار یہ جو اتنا بڑا آج کھمکیڑ ہے، یہ 50,000 سال لمبا دن، پیاس کی شدت ہے، اس سے تو نکلو کہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی ہستی ڈھونڈو، کوئی سفارش کرے اللہ کو، یا اللہ یہ حساب کتاب تو شروع کر. چلو جنت جہنم کا فیصلہ تو بعد میں، لیکن اس مقام سے تو نکلیں آگے روز محشر. سمجھ آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ڈالے گا مخلوق کے دل میں، جاؤ آدم کے پاس جاؤ، وہ مسجود ملائکہ ہے. ٹھیک ہے، وہ ہے نسل انسانیت کی ابتدا ہے، وہ اولاد آدم کا باپ ہے. جاؤ ساری مخلوق حضرت آدم کے پاس جائے گی. جا کے سارے حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ حضرت ابا جان اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں، یہ سفارش کر دیں کہ چلو حساب کتاب تو اللہ شروع کرے، جنت جہنم کا فیصلہ چلو بعد میں دیکھا جائے گا، یہ سفارش تو کریں. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے سفارش تو میں کر دوں، لیکن اگر اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا، چلو ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں حساب. میں نے جو آپ کو منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، کیوں گئے اس درخت کے قریب؟ میں کیا جواب دوں گا وہاں پہ؟ مخلوق نا امید ہو کے پھر حضرت آدم کہیں گے جاؤ نوح کے پاس جاؤ. پھر ساری مخلوق حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے گی، کہیں گے کہ حضرت آپ نے سب سے پہلے شرک کی تردید کی ہے اور آپ اول الرسول ہیں، تو آپ اللہ کے آگے سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس حساب کتاب کا سلسلے کو شروع فرمائے. تو اللہ تعالیٰ یہ حضرت نوح علیہ السلام پھر فرمائیں گے چلو ٹھیک ہے، حساب کتاب کے لیے میں سفارش تو کر دوں، لیکن اگر اللہ نے مجھے کہہ دیا کہ میں نے جو تجھے منع کیا تھا کہ بیٹے کے حق میں تو نے زبان نہیں کھولنی، تو نے کیوں کھولی پھر زبان، تو پھر میں کیا جواب دوں گا وہاں پہ؟ میں نہیں سفارش کر سکتا. جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ. اسی طرح پھر حضرت موسیٰ کہیں گے عیسیٰ کے پاس جاؤ، حضرت عیسیٰ کہیں گے جاؤ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، آخری پیغام. پھر ساری مخلوق آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. سارے نبی کہیں گے لست لہا، حضرت آدم بھی کہیں گے لست لہا، یہ میرا مقام نہیں ہے، یہ میرا منصب نہیں ہے کہ میں شفاعت کروں. حضرت نوح بھی کہیں گے لست لہا، یہ میرا منصب نہیں ہے. حضرت موسیٰ بھی لست لہا، حضرت عیسیٰ بھی لست لہا. لیکن جب مخلوق آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہ یا رسول اللہ سفارش کر دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، یہ تو منصب ہی میرا ہے، یہ تو مقام ہی میرا ہے، میں سفارش کروں گا.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سر سجدے میں رکھیں گے. پھر یہاں پہ روایت آتی ہے، بعض روایتوں میں 3 دن 3 راتیں، بعض میں 7 دن 7 راتیں مسلسل آپ سجدہ کریں گے. مخلوق دیکھے گی، مخلوق سارا یہ منظر دیکھ رہی ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھائے محمد، او میرے پیارے سر اٹھا اپنا، سل تعطی، مانگ تو کیا مانگتا ہے، آج تیرے ہاتھ واپس خالی نہیں لٹاؤں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ یہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع فرمائیے. پھر اس کے بعد حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا. یہ ہے مقام محمود. اور مقام محمود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منصب، اس کو مقام محمود آپ اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، اے میرے رب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وسیلے والا، وہ فضیلت والا مقام عطا فرما. وہ ہم دعا مانگتے ہیں امتی کس کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور میرے پیغمبر کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ دعا اللہ نے ہمارے حق میں رکھی ہے، ہمارے لیے بہتر ہے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں گے تو قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جو میری امت کے لوگوں میرے لیے ہر اذان کے بعد اس مقام کے لیے، اس وسیلے کے لیے دعا کیا کرو، جو میرے لیے اس وسیلے کے لیے، اس مقام محمود کے لیے دعا کرے گا، میں قیامت والے دن اللہ کے دربار میں اس کے حق میں سفارش کروں گا، میں سفارش کروں گا. سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو مقام محمود ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بندے کو دینا ہے، ایک بندے کو. اس کو وسیلہ اسی وجہ سے کہا گیا یہ اللہ کے عرش کے قریب ہے. یہ اللہ کے عرش کے کیا ہے؟ قریب ہے. وسیلے کا مطلب میں سمجھایا نا، قرب، نزدیکی. یہ اللہ کے عرش کے قریب ہے، اس وجہ سے اس کو وسیلہ کہا گیا مقام محمود کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف ساری مخلوق کے اندر صرف اللہ ایک بندے کو عطا کرے گا. اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، وہ بندہ میں ہی ہوں، لہٰذا میری امت کے لوگوں میرے لیے اس وسیلے کے حق کے بارے میں دعا کیا کرو. اللہ کتنے پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر کے گئے ہیں کہ میری امت کے لوگوں اس وسیلے کے مقام کے لیے میرے لیے دعا کیا کرو. کرو گے کہ نہیں انشاءاللہ آج کے بعد دعا؟ سارے دعا، جس کو دعا نہیں یاد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بن کے آج ہی جا کے گھر میں دعا یاد کرے. کوئی مشکل نہیں ہے، دعا یاد کرو اس کو، اور ہر اذان کے بعد اس دعا کو مانگا کرو. اس دعا کو یہ اللہ تعالیٰ کے آگے رکھا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگا کرو. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم فرما کے گئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم فرمایا کہ مقام محمود کے لیے میرے لیے دعا کیا کرو. اور دوسری بات یہ ہے، یہاں سے یہ آیت واضح صاف بتاتی ہے کہ اللہ نے سب نبیوں میں اپنے پیغمبر کو اعلیٰ مقام دیا ہے، فضیلت والا مقام دیا ہے. صاف آیت کہتی ہے، کوئی اس کے تفصیل کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے پیغمبر آپ کو مقام محمود کے اوپر میں کھڑا کروں گا، اور حضور فرما رہے ہیں کہ ایک بندے کو صرف وہ مقام ملنا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں. اور دعا کے اندر دیکھو آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، یا اللہ وہ فضیلت والا مقام عطا فرما. معلوم ہوتا ہے جس کو وہ مقام مل گیا وہ اللہ کے بعد وہ کیا ہو گیا؟ سب سے اونچا بندہ ہو گیا، فضیلت والا بندہ ہو گیا. یوں ہی تو نہیں علامہ اقبال نے کہا تھا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی خدا کے بعد اگر اس مخلوق میں اعلیٰ مقام ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تیرا مقام ہے. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اللہ اکبر. تو دیکھیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، امید ہے، یعنی کیا مطلب؟ وعدہ ہے. ٹھیک ہے، امید دلانے. دیکھو اللہ نے کہا ہے امید ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ جو کریم اللہ ہے کسی چیز کی امید دلا دے بعد میں وہ کسی چیز سے محروم نہیں کر سکتا. کہ امید دلا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ پھر محروم نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اس سے منزہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات وعدہ خلافی سے کیا ہے؟ پاک ہے. انک لا تخلف المیعاد، بے شک یا اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اور اس دعا کے آخر میں بھی یہی ہے، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، یا اللہ پاک میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے اس کے ساتھ وعدہ کیا. وہ یہی آیت ہے، وہ یہی آیت ہے، یہ وعدہ کیا ہے. وعدتہ یہ دعا کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وابعثہ، اور تو مبعوث فرما، اس کو کھڑا کر، اس کو مقام محمودا الذی وعدتہ،
مقام محمود پر جس کا تو نے اس کے ساتھ کیا کر لیا؟ وعدہ کیا. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کا خلاف نہیں کرتا. ٹھیک ہے، وہ یہی ہے عسیٰ یبعثک ربک مقام محمودا، کہ امید ہے کہ یہ کہ کھڑا کرے گا، فائز کرے گا تجھے تیرا رب مقام محمود پر، یعنی تعریفوں والا مقام ہوگا، وہ تعریفوں والا. یعنی خلاصہ یہ کہ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کس کو چنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنے گا. ٹھیک ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی تعریف کا اظہار بھی اس وقت کھل کے ہوگا، اور شان محمدی کا پورا اظہار بھی قیامت والے دن ہوگا. ٹھیک ہے، اس وقت بھی، کیونکہ اللہ نے چننا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ ایسی تعریف ہے کہ آج تک کسی بشر کی زبان سے وہ تعریف نہیں نکلی. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں نے بھی نہیں وہ تعریف کی، اللہ خود ڈالے گا میرے ذہن میں اور میں پھر وہ زبان سے تعریف کروں گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی آگے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. یہ پیچھے آیت گزری تھی نا یہ گزشتہ سبق میں، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، کہ میرے پیغمبر یہ آپ کو نکالیں گے، پریشان کریں گے تاکہ یہ آپ کو نکال دیں مکے سے. اب یہ اسی کے متعلق ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ غور سے. اور فرما دو میرے پیغمبر ربی ادخلنی، اے میرے رب داخل کر تو مجھے، مدخل صدق، داخل کرنا عزت والی جگہ کے اندر، مجھے داخل کرنا عزت والی جگہ میں. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور نکال تو مجھے نکالنا خوبی کا، خوبی کا. وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور کر تو میرے لیے اپنی طرف سے حکومت کی مدد، اپنی طرف سے میرے لیے حکومت کی مدد. ٹھیک ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور فرما دو میرے پیغمبر آ گیا حق، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور مٹ گیا باطل. ٹھیک ہے، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل ہے ہی وہ مٹنے والا. ٹھیک ہے، دیکھو جی آیت غور سے سمجھو. گزشتہ آیت میں مقام محمود کی بشارت کا ذکر تھا، وہ آخرت سے متعلق تھی. اب اس آیت میں دار کفر سے دار امان کی طرف ہجرت کرنے کی تلقین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بڑی یہ بھی آیت اپنے اندر معنی سموئے ہوئے ہے. دار کفر سے یعنی مکہ مکرمہ ہے. ٹھیک ہے، مشرکین مکہ گڑھ ہے، یا تو اس سے کس کی طرف؟ دار امان یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین دی جا رہی ہے. اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی بشارت بھی دی گئی ہے. اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بشارت کیا دی ہے کہ میرے پیغمبر ہجرت کے بعد اسلام یومن فیومن شان و شوکت پکڑے گا، دن با دن اسلام کی شان و شوکت بڑھتی جائے گی، اور ان قریب مکہ بھی فتح ہوگا. یہ جس مکہ سے آپ نکلیں گے، ہجرت کریں گے، یہی شہر آپ کا فتح بھی ہوگا، اور پورے جزیرہ عرب میں حکومت ہوگی تو صرف اسلام کی ہوگی، اور حق ظاہر ہوگا اور باطل مٹ جائے گا. یہ دنیاوی بشارت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور بڑی عجیب و غریب اللہ نے فرمایا کہ آپ کفار مکہ کی عداوت کے اندر میرے پیغمبر پریشان نہ ہونا، نہیں ہونا، بالکل بھی توجہ نہیں کرنی ان کی طرف. کیونکہ دیکھو اب یہ سورت بنی اسرائیل ہے نا، اس کے اندر اب یہ سورت کب اتری تھی؟ بالکل آخر میں، مکی زندگی کے آخر میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کیا تھی؟ قریب تھی، اور یہ آیتیں بھی اسی وقت اتری تھی. ٹھیک ہے، اس کے اندر اسی کی طرف پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں. اللہ نے فرمایا آپ ان کی یہ مشقتوں کے اوپر، آپ ان کی عداوتوں کے اوپر پریشان نہ ہو. میرے پیغمبر آپ دل کھول کے یہ دعا مانگے اپنے رب سے، ربی ادخلنی مدخل صدق، اے میرے رب مجھے داخل فرما کہ مقام صدق میں سچائی کے ساتھ یعنی خوبی کے ساتھ داخل فرما مجھے. ٹھیک ہے، اور مجھے نکال وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکال تو دشمنوں کے نرغے سے، خوبی کے ساتھ، خیر کے ساتھ مجھے نکال دشمنوں کے نرغے سے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. یعنی اچھی طرح عزت کے ساتھ مجھے یا اللہ مکے سے نکال کے مجھے عزت کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دے، مجھے اچھی طرح خوبی کے ساتھ دشمنوں کے نرغے سے مکہ مکرمہ سے نکال کر کہاں بھیج دے مجھے میرے اللہ؟ مدینہ منورہ کے اندر بھیج دے. اور مجھے ایسا غلبہ عطا فرما کہ جو دین کے بارے میں میرا معین اور مددگار ہو. وَسُلْطَانًا مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، مجھے ایسا غلبہ دے جو دین کے بارے میں میرے لیے کیا ہو؟ معین ہو اور مددگار ہو.
کہ یا اللہ مطلب یہ کہ یا اللہ ہر وقت میری اعانت اور مددگاری کر، میری مدد فرما ہر وقت یا اللہ پاک، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ مجھے عزت کے ساتھ داخل فرما، کہ جب تم مکہ سے مجھے نکالے تب بھی مجھے آبرو کے ساتھ نکالے، اور جب مدینہ میں داخل فرمائے تو تب بھی مجھے کس طرح داخل فرما، میری آبرو کے ساتھ داخل فرما، عزت کے ساتھ داخل فرما، اور ایسی حکومت میرے اللہ مجھے عطا فرما جو تیرے دین میں مدد کرنے والی ہو۔ دیکھو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی تھی نا، یہ نہیں کی تھی، 100% اللہ نے یہ دعا قبول کی تھی۔ مکہ سے اس خیر و خوبی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو نکالا کہ 100 چمکتی ہوئی تلواریں کافروں کے ہاتھوں میں جو تھیں، صبح کو اٹھ کے کافر بھی پریشان ہو گئے، تو گیا تو کدھر گیا ہے وہ؟ نہیں سمجھے؟ 100 تلواریں چمکتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے آئے تھے کہ نہیں؟ وہ ہجرت کی رات آئے تھے نا، اور اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو لے کے مدینے کی طرف رخ کیا، اور صبح کو وہ سارے پریشان ہو گئے کہ یہاں سے نکل کے کیسے چلا گیا ہے، وہ یہاں سے نکل کے کیسے چلا گیا۔ عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نکالا، اور خیر و عافیت کے ساتھ اللہ نے عزت کے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر اللہ نے داخل فرمایا۔ پہلے کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء بستی میں قیام فرمایا، قباء بستی والوں نے اچھی مہمان نوازی کی، قباء بستی والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور پھر کچھ دیر قیام کرنے کے بعد قباء میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ داخل ہوئے۔ مدینہ والوں نے بھی استقبال کیا یا نہیں کیا؟ اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ہاتھ میں دف لے کے طلع البدر علینا کے ترانے پڑھ رہی تھی، ہائے آج تو کسی نے ہمارے اوپر 14ویں کا چاند ہی طلوع کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے چھوٹی چھوٹی بچیاں کیا پڑھ رہی ہیں؟ طلع البدر علینا، کہ آج ہمارے اوپر 14ویں کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ اللہ نے مدینہ منورہ کے اندر داخل فرمایا، اور پھر مدینے کے جو انصار صحابہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیر اور مددگار بنے یا نہیں بنے تھے؟ ہیں جو مہاجر آئے تھے اپنا گھر بار چھوڑ کے مکہ مکرمہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے ان دونوں صحابہ کے درمیان، انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کو قائم کیا، بھائی چارے کو قائم کیا، اور انصار صحابہ نے بھی ایسی مثال قائم کر دی بھائی چارے کی کہ پوری دنیا ایسی مثال لانے سے قاصر ہے۔ قیامت تک پوری دنیا ایسی مثال نہیں پیش کرتی بھائی چارے کی، کہ انصار صحابہ نے ایسی قربانیاں دی، خدا کی قسم، مہاجرین کے ساتھ بھائی چارہ ادا کرنے کی۔ غزوہ بدر کا جو مال غنیمت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، مہاجرین بھی سامنے، انصار بھی سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو کہا اگر تم چاہو تو یہ سارا مال غنیمت میں تم میں تقسیم کر دیتا ہوں، اور مہاجرین بدستور تمہارے ہاں قیام کریں گے، اور اگر چاہو تم تو میں آدھا تمہارے اندر تقسیم کر دیتا ہوں، آدھا مہاجرین کے اندر تقسیم کر دیتا ہوں۔ انصار صحابہ کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی نمائندگی کرتے ہوئے بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال تقسیم نہیں ہوگا ہمارے اندر، یا رسول اللہ یہ جتنا بھی بدر کے اندر مال غنیمت ہے یہ سارا ہمارے مہاجرین بھائیوں میں تقسیم کر دیں، اور بدستور مہاجرین ہمارے گھروں کے اندر دوبارہ اسی طرح رہیں گے۔ دنیا ایسی مثال لانے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معاون اور مددگار بنا دی انصار صحابہ۔ یہ مواخات کبھی صحابہ کا پڑھ کے دیکھو، مواخات عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، یہ سورۃ حشر کے اندر بھی آئے گا انشاءاللہ العزیز کا، وہاں بھی تذکرہ اللہ نے فرمایا، وہاں پہ تعریف کی انصار صحابہ کی۔ اللہ نے فرمایا خود تو بھوکا رہنا پسند کر لیتے ہیں لیکن اپنے بھائی مہاجر کی بھوک کو برداشت نہیں کرتے، یہ اپنے بھائی مہاجر کی بھوک کو برداشت نہیں کرتے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ انصار صحابہ کی جن کے پاس 2 بیویاں تھیں، اس نے اپنے مہاجر بھائی کو کہا کہ بھائی دیکھ لے تجھے جو بیوی پسند ہے تو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تو اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ ایسے ایسے اثار اور قربانی کی مثالیں پیش کی ہیں دنیا میں۔ اسی لیے کہتا ہوں چشم فلک نے صحابہ کے بعد آج تک ایسے لوگ نہیں دیکھے۔ آسمان ترستا ہے ایسے لوگ دیکھنے کے لیے، زمین ترس دیا یا اللہ کوئی تو قدم آئے میرے اوپر، آسمان بھی ترستا ہے یا اللہ پاک کوئی تو بھیج کوئی اپنا بندہ۔ اللہ اکبر، صحابہ کے بعد اس چشم فلک نے ایسے انسان نہیں دیکھے۔ یوں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کو سند عطا کر دی، سرٹیفکیٹ دے دیا بنا کے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے پیغمبر تیرے یار مجھ سے راضی، میں ان سے راضی۔ اللہ اکبر، یہ بھی کہا یہ مجھ سے راضی اور میں ان سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے یوں ہی نہیں قرآن پاک کے اندر تعریفیں کی، بے جا اللہ تعالیٰ نے تعریفیں کی ہیں صحابہ کرام کی قرآن پاک میں اندر، ٹھیک ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد
یہ بھی معاون اور مددگار بن گئے، مدینہ پہنچ گئے۔ 2 سال کے بعد غزوہ بدر ہوا، اور غزوہ بدر تو ایسی جنگ تھی، کفر کی کمر ہی ٹوٹ گئی، مشرکین مکہ کی کمر ہی ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی طاقت قوت ان کے اندر، جو بھی 70 سردار ہی جب مارے گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر غزوہ بدر کے 6 سال بعد 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے وہی مکہ جہاں سے میرے پیغمبر کو نکالا تھا، وہی مکے کا فاتح بنا کر 8 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو داخل فرما دیا، وہی مکہ فتح ہو گیا، ٹھیک ہے، اور پورے جزیرہ عرب کے اوپر اسلام کی عظیم سلطنت قائم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے حکم ہوا ہے نبی جب آپ نے مکہ مکرمہ داخل ہونا ہے، یہ اشارے ہیں اشارے، جب آپ نے مکہ مکرمہ داخل ہونا ہے تو بزبان حال یہ دعا کہنی ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، آگے آج حق اور باطل کیا ہو گیا؟ مٹ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ داخل ہوئے، مشرکین مکہ بھاگ گئے سارے کے سارے، اپنے گھروں کے اندر داخل ہو کے انہوں نے کنڈیاں لگا لی تھی، دروازے بند کر لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل ابی سفیان فآمن، جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو گیا پس وہ امن والا ہوگا۔ یعنی اپنے آپ کو جھکا دو، کوئی ہتھیار نہ ہمارے اوپر اٹھائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنا عظیم الشان دن ہوگا صحابہ اکرام کے لیے جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، خاص کر مہاجرین کے لیے، وہ تو ان کا وطن تھا نا، اور جو آپ کو پتہ ہے جب وہ وطن واپس مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے انسان کو۔ اور اس بلال کو دیکھو کہ جس مکے کے اندر اس کو تپتی ہوئی ریت کے اندر لٹایا جاتا تھا، اللہ اکبر، اب وہی بلال اب مکہ کی چھت کے، کعبے کی چھت کے اوپر دیکھ چڑھ کے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ اس بلال کی خوشی کتنی ہوگی، ابو بکر صدیق کتنا خوش ہوگا، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، یہ تو انہی کا سارا وطن تھا نا یہ مکہ مکرمہ، کتنے خوش ہوں گے صحابہ کرام، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی، تو حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے، بخاری شریف، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ داخل ہوئے نا، 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بت کو بھی گراتے یہی آیت پڑھتے جا رہے ہو، قل جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، آ گیا حق، باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل وہ تو ہے ہی مٹنے والا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں جی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہ مومنین کے لیے بشارت ہے اور محرومین کے لیے یہ زجر ہوگا، ٹھیک ہے۔ قرآن پڑھنے والے مومنین کے لیے بشارت، اور قرآن سے دور رہنے والے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ زجر۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور تھوڑا تھوڑا اتارتے ہیں ہم قرآن پاک کو، اور تھوڑا تھوڑا اتارتے ہیں ہم قرآن پاک کو، ما ہوا شفاء، اللہ اکبر، ایسی چیز جو وہ شفا ہے، ایسی چیزیں جو کیا ہیں؟ شفا ہی شفا ہیں، ایسی چیز ہم قرآن کے اندر اتارتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت ہے واسطے مومنین کے لیے، واسطے مومنین کے، ٹھیک ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں زیادہ کرتا ظلم کرنے والوں کو الا خسارہ، مگر ازروئے خسارے کے، ازروئے خسارے کے۔ یہ قرآن زیادہ کیا کرتا ہے؟ ظلم کرنے والوں کی زیادتی کے اندر، کفر کے اندر اضافہ کرتا جاتا ہے۔ میرے پیغمبر، ہم نے جو بھی قرآن کے اندر نازل کیا وہ امراض باطنی کے لیے شفا ہی شفا ہے، باطنی بیماریوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہی شفا ہے۔ جو انسان کے دل کے اندر شکوک اور شبہات آتے ہیں، جس انسان کے دل کے اندر شرک ہے، کفر ہے، اگر وہ انسان اس قرآن پاک کو صدقے دل سے پڑھے گا، دل کا برتن سیدھا رکھ کے پڑھے گا، تو یہ قرآن اس کے دل سے شرک کا زنگ اتار کے، شرک کی بیماری کو دور کر کے توحید کی شفا اس کے دل میں داخل کر دے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور دل جو روحانی مرض ہوتا ہے نا، روحانی مرض، شرک اور کفر اور گناہوں کا مرض جو ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا یہ قرآن جو صدقے دل سے پڑھے گا، یہ روحانی بیماریوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہی شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہی شفا ہے۔ سچے دل سے کوئی قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھ کے پورا ایمان رکھ کے کسی کے اوپر دم کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کا تو اللہ بار بار کو حدیث کے اندر ذکر آتا ہے نا سورۃ فاتحہ کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس مریض کے اوپر تم یہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب کر دے گا۔ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی کیا ہے؟ یہ شفا ہی شفا ہے، ٹھیک ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت ہے واسطے مومنین کے، رحمت ہے واسطے مومنین کے، یعنی اس کے ماننے والوں کے لیے، اور پھر اس کا جو استعمال کرتے ہیں، اس کے نسخے کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسوں کے لیے کیا ہے؟ یہ رحمت ہی رحمت ہے،
ٹھیک ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارہ، اور نہیں زیادہ کرتا ظلم کرنے والوں کو مگر ازروئے خسارے کے. اللہ نے فرمایا قرآن جو ہے ظالموں کے حق میں سوائے خسارے اور نقصان کے اور کچھ نہیں ہے. یعنی میرے پیغمبر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ظالم جو ہیں یہ مذاق اڑاتے ہیں، شور مچاتے ہیں جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا استہزاء یہ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں میرے پیغمبر. لہٰذا یہ قرآن ان کے لیے بجائے اللہ تعالیٰ رحمت بنانے کے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر لعنت ہی کرتے ہیں. یہ قرآن پھر رحمت نہیں بنے گا ان کو، اللہ پھر ان کے اوپر لعنت ہی برسائے گا. ٹھیک ہے، اور بجائے شفا پیدا کرنے کے یہ قرآن ان کے مرض کو اور بڑھاتا جائے گا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، بس اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے ان کے مرض کو اور زیادہ. جو یہ کفر کے اندر بڑھتے جائیں گے، قرآن کی آیت سنتے جائیں گے، ان کا ضد، ان کا عناد بڑھتا جائے گا، قرآن پاک ان کے نقصان کے اندر بھی کیا کرتا جائے گا، اضافہ کرتا جائے گا. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اللہ اکبر. تو یہ کیا ہے؟ مومنین کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے یہ مومنین کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے. آگے فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انعام کرتے ہیں اوپر انسان کے، أَعْرَضَ منہ موڑتا ہے. کیا موڑتا ہے؟ منہ موڑتا ہے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور دور کرتا ہے اپنی کروٹ کو، یعنی دور کرتا ہے اپنے بازو کو، کروٹ کو دور کر لیتا ہے، یعنی منہ موڑ لیتا ہے، ایک جانب ہو جاتا ہے ہم سے. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ جس طرح کوئی انسان کسی دوسرے کو کم تر سمجھتا ہے نا، تو وہ اس کی بات نہیں سنتا. خود اپنے دل کے اندر جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، کسی ہلکے انسان کی وہ بات نہیں سنتا، کم تر انسان کی بات نہیں سنتا. وہ اس کو بات کرتا ہے نا، تو متکبر انسان کس طرح کرتا ہے؟ یوں چہرہ موڑ کے، سمجھ آئی، بازو موڑتا ہے، ایک جانب کر لیتا ہے. اللہ نے فرمایا جب میں انعام کرتا ہوں نا، مجھ سے اسی طرح منہ موڑتے ہیں. یہ ان کے دلوں کے اندر تکبر آتا ہے نا، جب تکبر آتا ہے، خوشی مل جاتی ہے، نعمت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے مال کے اندر، ان کے پیسے کے اندر میں برکت کر دیتا ہوں، خوشیاں دے دیتا ہوں ان کو، یہ اس طرح مڑ جاتے ہیں منہ پھیر کے. یہی حال ہے نا آج ہمارے لوگوں کا بھی، مسلمانوں. تھوڑی خوشی کیا مل جانی ہے، تھوڑا پیسوں کے اندر برکت کیا آ جانی، اللہ کو بھول جاتے ہیں. اللہ کون ہے، رسول کون ہے، کتاب کون ہے، کچھ بھی نہیں یاد رکھتے، پھر بھول جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو. ٹھیک ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف، كَانَ يَئُوسًا، ہو جاتا ہے نا امید. ہو جاتا ہے کیا؟ نا امید. کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا یہ مشرک میرے پیغمبر اتنے عجیب ہیں کہ جب ہم انہوں کو انعام و اکرام سے نوازتے ہیں، مال اولاد پیسہ دیتے ہیں، تو یہ کیا کر لیتے ہیں؟ منہ موڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان تمام نعمتوں کے وہ اپنے خود ساختہ معبودوں کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی نعمتیں میں دے رہا ہوں اور نسبت کس کی طرف؟ مجھے لات نے دی ہے، منات نے دی ہے، حبل نے دی ہے، فلانے بزرگ نے دی ہے، فلانے بابا جی نے دی ہے، فلانے دربار پہ گیا تھا، پھر یہ مجھے یہ چڑھاوا چڑھائے، وگرنہ مجھے نہیں ملنا تھا. دی اللہ نے، اور نسبت کس کی طرف؟ بزرگوں کی طرف، غیر اللہ کی طرف نسبت کر دی. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، پھر یہ نا امید ہو جاتے ہیں. کس سے؟ اپنے خود ساختہ معبودوں سے. پیچھے آیا تھا نا کہ سمندر کے اندر کشتیوں میں جا رہے ہیں، پھر معبودوں کو بھول جاتے ہیں جب کشتی بھور میں، پھر خالص اللہ کی پکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جب تکلیف آتی ہے کوئی سخت، پھر نا امید ہو جاتے ہیں. کس سے؟ اپنے خود ساختہ معبودوں سے. پھر یہ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، اب جو کرے گا اللہ ہی کرے گا. اب کیا کون کرے گا؟ اللہ. پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اپنے معبودوں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ نا امید. پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، یا اللہ یہ کر دے، یہ کر دے، ہونتے تو ہی یا ساڈا اور تے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نا امید ہو جاتے ہیں. ایک جگہ پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہ 25ویں پارے کے شروع کے اندر ہی ہے، وہ بھی اسی طرح کی آیت ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، کہ جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے، فضو دعائن عریض، تو لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں. یہ تو بالکل فٹ ہمارے لوگوں کے اوپر آتی ہے نہیں، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کا امتحان ہو رہا ہے، لمبی لمبی دعائیں، سجدے لمبے، نماز لمبے. کالج یونیورسٹیوں کے بچے بھی 1 مہینے کے لیے توبہ کر لیتے ہیں، یا اللہ موبائل نہیں پکڑیں گے، یا اللہ پاک بے حیائی کے قریب نہیں جائیں. میری جیڑی بھی دوست بنی میں سب کو چھڑتا، سب چھوڑ دیا 1 مہینے کے لیے، سب کو ختم کر دیا، بس اللہ کی جاری لگا لی. جب امتحان کا رزلٹ صحیح آ گیا، بس کون اللہ، کون رسول، کون مسلمان، بس سب بھول گئے.
ٹھیک ہے. اور اسٹوڈنٹس کے اندر کیا سب کے اندر ہی ہے یہ کام. کاروباری لوگ دیکھ لو, بزنس مین دیکھ لو, ہر بندہ دیکھ لو, جب تھوڑا سا گھاٹا پڑ جاتا ہے آ جاتے ہیں پھر اللہ کی طرح رونے لگ جاتے ہیں, یا اللہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جب وہ نقصان بھر جاتا ہے, تلافی ہو جاتی ہے, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, مصیبت ختم ہو جاتی ہے, پھر کیا ہو جاتا ہے, کون اللہ ہے کون رسول, بس ختم ہو گیا, منہ موڑ لیتے ہیں, ایک جانب ہو جاتے ہیں. وہی ہے پھر وَإِذَا أَنَعْمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. جب ہم نعمت کرتے ہیں انسان کے اوپر اعراض کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ مصیبت جو ہے نا, مصیبت یہ اس کو آنا چاہیے. مصیبت نہیں نہ آئے کسی انسان کے اوپر, اس کا اخلاق ہی بگڑ جاتا ہے, اس کا اخلاق ہی بگڑ جاتا ہے. غزوہ احد ہے نا, اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں ذکر کیا. اللہ نے فرمایا میں تمہیں اس لیے میں نے تمہارے اوپر غزوہ احد میں یہ مصیبت بھیجی تھی, وقتی طور پہ شکست, اس لیے تاکہ میں تمہیں آزماؤں. میرا ارادہ تھا کافروں کو مٹا دوں اور تمہاری امتحان کرنا, تمہاری آزمائش کرنا, یہ تو میں کرتا ہی ہوں. اللہ نے فرمایا میرا شروع سے ارادہ ہے. آپ دیکھ لو جس انسان کے اوپر وہ کہتا ہے نا میرے اوپر کبھی مصیبت نہیں آئی, وہ اپنے آپ کو انسان سے بھی اعلیٰ برتر سمجھتا ہے, دوسرے کو وہ انسان ہی نہیں سمجھتا. کیوں؟ اس کا اخلاق بگڑا ہوا ہے, اس کے اندر تکبر ہے. جب تک سٹ نہ وجے وہ انسان نہیں بنتا. پھر وہ لگنی چاہیے ایک نہ ایک بار, آنی چاہیے ایسے کہ جو متکبر ہوتا ہے نا پھر اللہ اس کو دکھاتا ہے, پھر میں بھی ہوں کچھ نہ کچھ. مصیبت آئے گی, تھوڑا بہت نقصان ہوگا نا, پھر اس کا کیا ہوگا, اخلاق درست ہوگا, اللہ کی طرف لگا رہے گا. پھر وہ اللہ نے اس کو مال دے دیا, پیسہ دے دیا, پیسے پہ پیسہ, وہ کیا ہو جاتا ہے, بگڑ جاتا ہے, وہ تکبر بڑھتا رہتا ہے. کیونکہ مال چیز ہے ہی ایسی, اللہ اس کے ذریعے آزماتا ہے. فتنہ ہے نا, فتنہ آزمائش ہے, ٹھیک ہے. تو تھوڑا بہت نا اللہ تعالیٰ پھر برتن کھٹکھٹا دیتا ہے, ٹھیک ہے, پانڈا کھڑکا دیتا ہے, کوئی خیال کر اوپر میں, ٹھیک ہے, تو ہے کیا یہ مچھر کے پر کے برابر ہے, تھوڑا سا تجھے مل کے آ گیا, نہ تجھے ساتھ لے کے جانا ہے اس کو, وقتی طور پہ تو خواب دیکھ رہی تو اس کو مال کو پیسے کو, آنا تو نے میرے پاس ہے, اور کس امید کے اندر تو پڑا ہوا ہے. اللہ پھر دکھا دیتا ہے اپنا آپ, سمجھے, وگرنہ آزمائش کے قابل تو ہے نہیں. لیکن اللہ سے صبر بھی مانگو اور اللہ کے آگے شکر بھی کرو. جس بندے کے اندر یہ دو صفتیں آ جاتی ہیں نا, شکر اور صبر, نعمت کے اندر شکر کرنا سیکھو, مصیبت کے اندر صبر کرنا سیکھو, اللہ کو یہ بندہ پسند ہے اللہ کو یہ بندہ, ٹھیک ہے. دیکھیں جی آگے دیکھیں, اب یہ آیت غور سے دیکھنا, یہ ہلا کے رکھ دیتی ہے یہ آیت. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ, فرما دو میرے پیغمبر, غور سے دیکھو ترجمہ انگلی رکھ کے. ہر انسان یعمل عمل کرتا ہے, اعلیٰ شاکلاتی, اپنی طرز پر, موحد اپنی طرز کے اوپر عمل کر رہے ہیں, مشرک اپنی طرز کے اوپر عمل کر رہا ہے, ٹھیک ہے, گناہگار اپنی طرز کے اوپر عمل کر رہا ہے. ہر انسان جو عمل کر رہا ہے اپنی طرز کے اوپر, اس کے دل کے اندر کتنا اخلاص ہے, اپنے اخلاص کے اوپر عمل کر رہا ہے. کون کس اخلاص کے ساتھ عمل کر رہا ہے اللہ اس کو جانتا ہے. کون اللہ کی کتنی محبت کے اندر ڈوب کے عمل کر رہا ہے اللہ اس کو جانتا ہے. کون نیکی کر رہا ہے اللہ اس کو جانتا ہے. کون دکھلاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے نیکی کر رہا ہے اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ اکبر. آگے دیکھو, فربکم عالم, پس تمہارا رب خوب جانتا ہے, تمہارا رب خوب جانتا ہے. ہاں, جو بھی انسان عمل کرتا ہے نا اپنے لیے, اپنی طرز کے اوپر جو بھی وہ عمل کر رہا ہے, ہاں کوئی نماز بڑی کر دیتا ہے کسی کے دکھاوے کے لیے, کوئی نماز چھوٹی کر دیتا ہے, اخلاص نہیں ہے, سجدے لمبے کر رہے ہیں دکھاوے کے لیے, ٹھیک ہے, تلاوت قرآن ہو رہی ہے دکھاوے کے لیے, ٹھیک ہے, درس دیا جا رہا ہے لوگوں کے اندر اپنا سکہ جمانے کے لیے, بیان ہو رہے ہیں لوگ ہماری بلے بلے کریں, واہ واہ کریں, ٹھیک ہے, نصیحتیں کر رہے ہیں, حق کو چھپا رہے ہیں, کیا ہے, اپنی طرز کے اوپر جو بھی کر رہا ہے. لیکن رب خوب جانتا ہے کون کس کے لیے کر رہا ہے, کون اللہ کے لیے کر رہا ہے, جانتا ہے اللہ, ٹھیک ہے کہ نہیں. نماز ہے نا, نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں ہم, اللہ کے لیے. کسی کے دکھاوے کے لیے ہم نماز نہیں پڑھتے کہ کسی کو دیکھ لو اور سجدہ ہی لمبا کر دو, کسی کو دیکھ لو قرات ہی لمبی کر دو, ٹھیک ہے. کوئی آ جائے, کوئی بڑا مولوی آ جائے, ہم کہیں کہ نہیں جی یہ بڑا مولوی آ گیا ہم قرات لمبی کریں گے, اس کو مزہ آئے گا. نہیں, چھوڑ دو, اللہ کے لیے نہیں ہے. پھر وہ کس کے لیے, اسی کے لیے. اللہ منہ پہ مارے گا ایسی نماز تیرے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے جس نے نماز کو خراب کیا نا, نماز کو خراب کیا, اسی نماز کو پھر کالے کپڑے کے اندر لپیٹ کے اس کے منہ پہ مارا جاتا ہے,
اور قیامت تک وہ نماز بددعا کرتی ہے اس کے لیے، یا اللہ جس طرح اس نے مجھے برباد کیا تو بھی اس کو برباد کر دے، برباد کر دے اس کو۔ دکھلاوے کے اندر یہی ہے، دکھلاوے کی نماز کیا اللہ نماز قبول کرے گا؟ دکھلاوے کا عمل کیا قبول کرے گا اللہ تعالیٰ؟ کوئی عمل دکھلاوے کا، اللہ کو صرف اخلاص چاہیے، اخلاص، صرف نیکی کرنی ہے میرے لیے کرنی ہے۔ ہر انسان عمل کرتا ہے اپنے طرز کے اوپر کرتا ہے، اپنے طرز کے اوپر۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، تمہارا رب خوب جانتا ہے، خوب دیکھو عالم، خوب جانتا ہے تمہارا رب، بمن ہوا اہدا سبیلا، ہاں جانتا ہے ان لوگوں کو جو صحیح ہیں ازروئے راستے پر، ازروئے راستے کے۔ کون کتنی ہدایت کے اوپر اللہ جانتا ہے، کون کتنی ہدایت کے اوپر اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، سمجھ آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اصل بات یہ اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے دین اور طریقے کے مطابق عمل کر رہے، موحد اپنے مطابق عمل کر رہا ہے، مشرک اپنے مطابق عمل کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیصلہ جو ہوگا نا کل قیامت والے دن لوگوں کے خیالات کے اوپر نہیں ہوگا، لوگوں کو خیالات کے اوپر، میرے پیغمبر، میں نے دین اسلام کو دین حق بنایا ہے، جو توحید کے اوپر چلے گا وہی سیدھی راستے کے اوپر، سیدھی راہ کے اوپر چلے گا، جو توحید والے راستے کے اوپر چلے گا اصل وہی راہ ہدایت کے اوپر گامزن ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کون کس سیدھی راہ پہ اوپر چل رہا ہے اور کون گمراہی کے راستے کے اوپر چل رہا ہے۔ جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم۔